موبائل جیب میں بھائی، موبائل جیب میں، کیونکہ دین کا کام تو ہو نہیں سکتا اس وقت، دین کا کام تو ہو رہا ہے، اس کا مطلب دنیا کا کام ہے، تو اس کے بارے میں ویسے بھی حدیث پاک آخر میں پڑھ کر سنانی ہے، کتنا بڑا گناہ ہے یہ. اور موبائل کی ایسی عادت ہو گئی ہے، تقریباً روز ہی اس کو بیان کر رہا ہوں، تقریباً روز ہی بیان کر رہا ہوں. ایک صاحب یہاں بیٹھے تھے، جیسے بیان شروع ہونے سے پہلے موبائل میں ہی لگے ہوئے تھے. حالانکہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جہاں سنتیں ہیں نا وہاں فوراً سنت پڑھنی چاہیے. ایک بار حضرت والا میرے آنکھوں میں 1988 سے تکلیف ہے، اللہ کا احسان ہے، کروڑوں سے اللہ نے اچھا رکھا ہے. تھوڑا سا بھی دھواں اور یہ ایسا ہو تو انفیکشن ہو جاتا ہے. تو حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ نے کچھ پڑھنے کو بتایا تھا، کچھ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، انہوں نے بتایا ہوا تھا. تو گلشن اقبال مسجد اشرف میں میں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا تھا مغرب کی. تو مغرب کی نماز پڑھ کر جہاں خانقاہ سامنے ہے تو وہاں جا کر بزرگان دین جلدی سنت پڑھتے ہیں. تو میر صاحب جیسے جانے ابھی جا رہے تھے نا فرض پڑھ کر، تو میں نے یہ 1.5 منٹ کا شاید وظیفہ ہوگا پڑھنے کا، میرے خیال میں مشکل سے 1.5 منٹ کا ہوگا. تو پھر میں نے پڑھ کے ایسے دم کر دیا. پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ نے مجھ سے پوچھا کیا کیا، میں نے بتایا اس طرح پڑھا. فرمایا کہ جہاں سنتیں ہیں نا فوراً پہلے سنتیں پڑھنی ہیں، ظہر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد فوراً سنتیں پڑھنی ہیں، وظیفہ بعد میں، اور فجر بعد اور عصر بعد ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ. تاکہ دعا بھی نہیں مانگنی لمبی چوڑی، کوئی کیفیت کوئی ایسی ہو جائے وہ تو حال کا بات ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، ہر وقت تو حال طاری نہیں ہوتا. اچھا ابھی یہ معاملہ ہے، کینیڈا کے دوست آئے تھے، آپ ڈاکٹر شفقت بھی گواہ ہیں، ہمارے پاس بھی یہی معاملات ہیں کہ نماز ختم ہوتے ہی موبائل، ہمارے پاس بھی یہ معاملہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں یہ مشہور ہے لطیفہ کہ نماز کے فوراً بعد موبائل کو دیکھتے ہیں کہ شاید اوپر سے قبولیت کی رسید آ گئی ہے کہ آپ کی نماز قبول ہے، اس کو دیکھتے ہیں. ہنسانے کے لیے بتایا انہوں نے، اتنا موبائل کا چسکا لگ گیا ہم کو. اب اس کے بارے میں اب پھر کیا تفصیل تو نہیں بتا سکتا نا، پھر بیان کیا ہوگا، لیکن ایک حدیث پاک سنانے کا میں نے ارادہ کیا، میں نے وہیں ترتیب کر لی تھی کہ اللہ کا گھر ہے نا، اب پرائم منسٹر ہاؤس ہو یا انکم ٹیکس کا دفتر ہو یا ایئرپورٹ ہو، امیگریشن ہو یا ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی چیکنگ ہو یا بورڈنگ پاس لینا ہے، وہاں پر کوئی موبائل استعمال کر کے دکھائے ذرا، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے گھر میں اگر کوئی مجھ سے کہے کہ دین کا کام ہے تو میں کہوں گا دین کا کام تو ہو رہا ہے نا، اور کون سا دین کا کام آپ کر رہے ہیں، اس کا فتویٰ لے لیں کہ دین کا کام ہو رہا ہے، اسی وقت دوسرا دین کا کام کرنا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو حاضر، مفتی صاحب کے سامنے تو حاضر ہے بھائی، فتویٰ لے لو. نہیں، منع کر دیں گے، وہ ایک کام ہو رہا ہے اسی میں دل لگاؤ، تو اس کا مطلب دنیا کا کام ہوا تو وہ تو پر خطرہ ہے. پھر آج فجر کے بعد لڑکوں سے احتیاط کے بارے میں 15 منٹ بیان ہوا ہے، جس میں فتویٰ پڑھ کے سنایا کہ امرت جو لڑکا ہے نا یہ لڑکیوں کے حکم میں ہے، جس کی عمر 8 سال 9 سال سے لے کر 19 سال تک. ہمارے دوست مسجد کے مہمان عبد الرحمان، انہوں نے بتایا کہ یہ باتیں تو ہم سنتے ہی نہیں، ہمارے حضرت والا کو اللہ نے اس میں خاص کیا کہ لڑکوں کے بارے میں احتیاط کا حضرت نے مضمون سکھایا کہ 8-9 سال سے لے کے فتویٰ ہے. اور فتاوی شامیہ علماء کو پتہ ہے کہ کتنی بھاری کتاب ہے یہ فتویٰ کے بارے میں، پورے دنیا میں فتاوی شامیہ، اس میں لکھا ہے کہ یہ لڑکیوں کے حکم میں یہ. تو آج اس صبح میں نے پڑھایا، بتاتا رہتا ہوں کہ امامہ پہننا ان کو سخت منع ہے، جن کے ابھی قدرتی شیو کرنے کی بات نہیں کر رہا میں، 8-9 سال سے لے کر 19 سال تک، یا 25 سال کا ہے لیکن کشش ہے تو اس کا امامہ پہننا منع ہے. سرما لگانا ہے رات کو لگا لے، فجر سے پہلے صحیح طریقے سے آنکھ صاف کر لے، فتویٰ ہے، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، دارالعلوم دیوبند یا دارالعلوم کوڈنگی کا فتویٰ ہے کہ یہ جو حفظ کے وقت جو دستار بندی کراتے ہیں معصوم بچوں کو منع ہے، یہ رومال دے دو، ٹوپی دے دو اور کوئی مدرسے کی طرف سے ہدیہ دے دو، لیکن امامہ مت پہناؤ. اب اگر کوئی مفتی صاحب کی بات نہ مانے تو ہم کیا کریں؟ اپنے بیٹوں کو سجا کے مت رکھو، بدفعلی کا بہت زیادہ طوفان ہے اس وقت، اور اس لڑکیوں کے حکم میں نا، اوپر سے جب امامہ پہنائیں گے تو. پھر ایک واقعہ سنایا تھا فجر میں، ابھی دوبارہ واقعہ عرض کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. وہ دوبارہ بتا دیتا ہوں واقعہ. ایک نوجوان 12 سال کا ہوگا شاید، میں نے اس کو کہا کہ یہ فتویٰ ہے، آپ امامہ مت پہنیں ابھی.
آپ پہنو، کس نے منع کیا ہے؟ فرض واجب تو ہے ہی نہیں. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب درس ترمذی حصہ نمبر 2 جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں، درس ترمذی میں جلد نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ امامہ پہننا سنت عادیہ ہے، تو منع تو ہے نہیں، لیکن بعض لوگ پہنتے ہیں دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں اور اتنا زیادہ کرتے ہیں اور دوسروں کو اتنا زیادہ کرتے ہیں جیسے فرض واجب ہو. جملہ سننا، فرمایا تم کوئی خدائی فوجدار ہو؟ جب شریعت نے قرآن پاک حدیث پاک میں اس کو فرض واجب کا درجہ نہیں دیا تو تم کیا خدائی فوجدار ہو جو اس طرح پیچھے پڑ جاتے ہو اور فرض واجب سمجھتے ہو اس کو؟ تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ چھوٹے بچوں نے امامہ اتار کر جیب میں رکھ دیا اور ٹوپی پہن لی. جو بات نہیں مانتے اپنے بڑوں کی، میں بڑا نہیں ہوں، میں تو چھوٹوں کا بھی چھوٹا ہوں، میں بڑوں کی بات رس کر رہا ہوں. جو اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتے پھر تباہ ہو جاتے ہیں. تو ایک نوجوان کو میں نے کہا آپ ٹوپی پہنے، مٹ کر رہے ہیں آپ، ابھی آپ یہ امامہ نہ پہنے، جب پوری داڑھی آ جائے گی بغیر کشش والی آپ پہننا. کس نے منع کیا؟ کچھ نہیں مانا. وہ ایک بار آیا، کہا اب آج کے بعد میں بات مانوں گا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں سفاری پارک پر جب منی بس سے اترا نا تو ایک پوری داڑھی والا نماز کا نشان، اس نے جلدی مجھے لپٹا لیا اور کہنے لگا تمہارے چہرے پر نور ہے، دعا میں یاد رکھنا، اور پیشانی میں بوسہ دینے لگا، گال پر بوسہ دینے لگا. میں نے کہا بیٹا بچ گئے تو آپ یہ سمجھتے ہیں ہماری بات ہے؟ تو آپ جاہل نمبر 1 ہیں اگر آپ نے سمجھا کہ ہماری بات ہے. تو ہم اپنی بات کہاں سے لائیں گے؟ قرآن پاک ہے، احادیث مبارکہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو یہ گندا کام کرتے تھے دونوں پر دیوار گرا دیتے تھے، جاؤ ختم، دیوار گرا دیتے تھے. اور آج بتایا نا کہ 20 منٹ تک تقریباً لڑکوں پر بیان ہوا ہے اور 18 صفحے کے بعد میں نے شروع کیا اور 7 صفحات بیان ہوئے اور 56 صفحات میں نے بتایا اس لڑکوں سے احتیاط کے بارے میں، قرآن پاک احادیث مبارکہ اور فتوے پڑھ کر سنائیں، فتوے پڑھ کر سنائیں. ہمارا امیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنائی ہے کہ پہلے چند بال آتے تھے کشش ختم ہو جاتی تھی، احتیاط نہیں تھی. اب فتنے کا زمانہ ہے اور اس کو بھی کتنا 700 سال ہو گئے ہمارا امیر رحمۃ اللہ علیہ کو جی. اور اب اس وقت فیس بک یوٹیوب تھے، بے حیائی تھی، گندے خیالات تھے، اتنے نہیں تھے اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جس کو ایک بزرگ اس کا اشارہ کرتے ہیں چوریاں آنکھوں کی سینوں کے راز تو جانتا ہے سب کو ہے بے نیاز. جو اللہ دل بنائے، دل کے گٹر لائن کو نہیں پتا اللہ تعالیٰ کو. جو اللہ دل بنائے اس دل میں مولا ہے یا لیلا ہے اللہ کو نہیں پتا. یہ جملہ سنیں حضرت کا کیسا ہے؟ جو اللہ دل بنا رہا ہے تو دل کے اندر کے حالات اللہ کو نہیں پتا. جو اللہ آنکھ بنا رہا ہے اس رب کو نہیں پتا کہ آنکھ زنا کر رہی ہے یا نہیں. لیکن وہ لڑکے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے، اماں ابا بھی دیکھتے کہ خوبصورت لگ رہے ہیں، ہمارا بچہ اسمارٹ لگ رہا ہے. ارے بھائی اس کو تباہ مت کرو. جب ایک سنت عادیہ بھی ہے، کوئی امامہ پہنے تو منع تھوڑی ہے کوئی اس کو، یا ہم خدا نخواستہ منع کریں گے کیا؟ جب سنتوں کا کتنا تکرار ہوتا ہے اللہ کے کرم سے یہاں پر، اور پچھلے دنوں تقریباً 60 یا 61 یا 58 صفحے اس پر بیان ہوئے ہیں. 1.5 مہینے تک سنتوں پر بیان ہوا ہے عشاء کے بعد، 1.5 مہینہ. تو نعوذ باللہ ہم سنت عادیہ کو بھی منع کریں گے کیا؟ لیکن شریعت کے دائرے میں نا، سورہ توبہ میں ہے نا کہ سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، نیکی پھیلانے والے، گناہوں سے روکنے والے، آخر میں کیا فرمایا؟ حدود اللہ، اللہ کی حدود میں، اللہ کی حدود میں. شیخ نے کچھ بات کہہ دی بالوں کے بارے میں، ٹھیک ہے آپ کی اہلیہ کہتی ہے صحیح ہے، لیکن جس کو شیخ سے تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے نا وہ پھر اہلیہ کو سمجھاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس کہہ دیا ختم. ہم بھی ایسے زبردستی نہیں کرتے الحمدللہ، کیونکہ اس کے اندر دم ہی نہیں ہے کہ اس کو سمجھائے کہ بھائی فتنے کا زمانہ ہے. ایک بڈھا یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہاں بڈھا بیٹھا ہوا ہے بیان کے لیے، اور روز آتا ہے کئی گھنٹوں کے لیے، صبح دوپہر شام. کپڑے کی دکان ہے مردوں کی، کپڑوں کی دکان ہے مردوں کی، دوبارہ بتا، مردوں کی نہیں، کفن نہیں، مردوں کے کپڑوں کی دکان ہے. آپ جانتے ہیں اس کو، روز آپ کی ملاقات ہے ان سے. آپ کے سامنے اس نے کہا تھا کہ بڈھا ہے، لڑکیاں اشارے کرتی ہیں اس کو دکان پر آ کر، خریدنا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے بھی دوست ہیں وہ، امید آپ سمجھ گئے ہوں گے. بڈھا ہے، بڈھا جس کو دیکھ کر آدمی کو آلو کے سموسے کھلانے کا بھی دل نہ کرے. لیکن یہ کیونکہ فلم، بے حیائی، عریانی، فحاشی، ذلت ہے، زنا کی، بدفعلیوں کی دعوت ہے. اصل میں جب آدمی کو خود مزہ آتا ہے نا آئینے میں دیکھ کر، تو پھر وہ آگے محنت بھی نہیں کرے. بس بیوی نے کہا ہے، بیوی کو سمجھاؤ کہ ایسے حالات ہیں، اگر میں برباد ہو گیا پھر تمہارے بال بڑے ہیں نا، تم اپنے بالوں سے کھیلو. آگے میں نہیں بتاؤں گا اس وقت کے جملے، باقی ہمارے کو تباہ ہونے سے بچاؤ. اور حج میں، عمرے میں، یہ بھی آج فجر میں بتایا تھا
پہلے نمبر پر سر منڈانا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے نا قصر کرنا ہے. حاجی صاحب کا اللہ نے ظاہر اڑا دیا، باطن کو چمکا دیا. یہ بالوں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا. یہ لوگ بالوں کی غلامیاں بھی کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں. پٹے بال رکھنا ہے منع تو نہیں ہے، آپ کی عمر ایسی ہے آپ پٹے بال رکھ سکتے ہیں، لیکن پٹے بال کی خدمت بھی تو ہے. اس کے جو اور بڑے بال رکھ رہے ہیں اس کی خدمت تو ہے، اس کو شیمپی بھی تو کرنا ہے، جوئیں سے بھی تو بچانا ہے، اس لیے بال بھی تو سکھانا ہے ہیئر ڈرائر سے یا تولیہ لگاتے رہو لگاتے رہو لگاتے رہو. پھر آئینے میں دیکھ کر ایسے ایسے کیوں کرتے ہو بھائی؟ آپ کی بیوی نے ہم کو تھوڑی بتایا. ہم تو نہ بہنوں سے بات بھی نہیں کرتے اللہ کے کرم سے. اور اگر کوئی شرعی عذر ہے تو شوہر کے سامنے یا محرم کے سامنے 1 منٹ شرعی عذر ہے، وہ تو ہوتا ہی نہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے. کوئی الحمدللہ بوڑھی اماں ہے رو رہی ہے اولاد کے لیے، 1 منٹ کی بات سن لی، بس آواز بھاری انہوں نے کی، ہم نے سن لیا، بتا دیا کہ آپ خط لکھیں یا آپ کی مجبوری ہے تو کسی کو بھیجیں، ہم پرچے دے دیتے ہیں، ختم بات. اصل میں اپنا شوق ہوتا ہے، ورنہ اتنے بال بکھرے ہوئے اور یہ سب خدمت نہیں کرتا بالوں کی. ہم سے اتنی خدمت ہوتی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ جوؤں سے بچاتے رہو پھر تیل مالش کرتے رہو. ہمارے کو تیل کھوپڑی میں لگتا ہے اتنا، ان کو تیل لگتا ہے اتنا، اور بال خون اگر الگ چوستے ہیں. تو بہرحال اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. میں تو لڑکوں پہ بات ہو رہی تھی تو یہ بات نکل آئی. اللہ تعالیٰ والدین کو سمجھ عطا فرمائے کہ اپنے اولاد کی فکر کریں. فی الحال تو پنکھا بند نہیں کر دے بھائی، پیر ٹھنڈے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ اللہ. بدگمانی حرام ہے. دکان پر جانا ہے کیا؟ اچھا اچھا ٹھیک بھائی. اس کو کوئی ایسا کام مت دیں کہ اب طبیعت ناساز ہے، ان کو کوئی ایسا کام نہ دیں. اور ساتھی اتنے بیٹھے ہوئے خدمت والے، کون سا ایسے ذمہ آپ کی خدمت کا کام ہے؟ کسی کو اور کیا ہے؟ کیا بات کریں؟ ہاں لڑنے آ رہے ہیں کیا؟ اچھا ابھی کون سے بیٹھنے کی ضرورت ہے وہاں؟ اچھا آپ لوگوں کی مرضی ہے بھائی. ایسے آ رہا ہے ہاتھ لاتے کہ ہم بٹگرام کا ہے، چھوڑے گا نہیں، کرسی سے پھینک دے گا شیخ کو. بٹگرام والوں کو غصہ آتا ہے تو پوچھو مت ان کو، وہ پھر شیخ ویخ نہیں دیکھتے ہیں، وہ میخ دیکھتے ہیں. پھر بدگمانی حرام ہے. جو رات بھی ایک صاحب پوچھ رہے تھے، میں سمجھا رہا تھا. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میں بات عرض کر رہا تھا کہ آج جس کو دیکھو میں روحانی علاج کرا رہا ہوں. کیا بھائی روحانی علاج ہے؟ بندش ہو گئی ہے جی، اور جادو ہو گیا ہے، کالا جادو ہو گیا ہے، اولاد کو روک دیا ہے، کام کو روک دیا ہے. یعنی ان کے دماغ میں انسان کے ہاتھ میں روکنا ہے، انسان کے ہاتھ میں معاملہ آتا ہے. حالانکہ ایک ہی حدیث پاک کافی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے. اب رزق تنگ ہو گیا نا تو اس طرف دھیان نہیں جاتا، اس طرف دھیان جاتا ہے. یہ اعمال بد کی پاداش ہے، ورنہ یہ اعمال بد کی پاداش ہے، ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. اگر آپ جائیں کسی باغ میں جائیں، آپ کسی کھیت میں جائیں، دیکھیں کہ حل کے اندر بیل کی بجائے شیر لگا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے نا یہ اعمال کی بد کی پاداش، ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے حل میں. یا تو یہ شیر نہیں ہے، اس کے کھال میں کوئی اور ہے، یا شیر نے کوئی بدماشی کی ہے، بلیک میل ہو رہا ہے. تو ہم تکلیفوں میں آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے پیاروں کو بھی تکلیف آتی ہے لیکن دل پہ اثر نہیں کرتی. وہ تقویٰ کی فکر ہوتی ہے ان کو صرف کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی تکلیفیں کیوں آئیں؟ مجھے غفلت سے جگانے کے لیے، سارے امت کو، قیامت تک کے لوگوں کو، کہ یہ نہ سمجھے کہ میں نیک بن گیا ہوں، کوئی بیماری نہیں آئے گی، پریشانی نہیں ہوگی، دکھ نہیں ہوگا. نہیں، یہ آ سکتے ہیں، آئیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ شیخ العرب والا جنگ شعر، صدمہ و غم میں میرے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے تبسم کی مثال، جیسے غنچہ گرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. جیسے غنچہ ہوتا ہے نا کلی، تو چاروں طرف کانٹے ہوتے ہیں لیکن وہ کھل جاتی ہے کلی، پھول بن جاتی ہے. تو صدمہ و غم میں میرے تبسم کی مثال، جا دل تجھے چھوڑا جدھر وہ ہیں ادھر ہم بھی. تو فرمایا کہ یہ روح کی بیماریاں یہ نہیں ہیں کہ بندش ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی، دیر ہو گئی، اس سے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے. یہ اس پر کل بھی رات کو بیان ہوا آخر میں
10:30 بجے سے 11:15 بجے تک 15 منٹ بیان ہوا بیٹیوں کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے. اب بار بار تو نہیں ہو سکتا بیان، مجھے یاد بھی نہیں ہے اس وقت فوراً کہ میں نے کیا کیا بیان کیا تھا. قرآن پاک کا تو یاد ہے، حدیث پاک بھی یاد ہے، لیکن اس سے اور معاملات اس فوراً اگر یاد بھی ہو تب بھی یہ پھر رہ جائے گا. روح کی بیماریاں ہیں جھوٹ، غیبت، جسم یہیں رہ جائے گا، چاہے جسم اچھا ہو چاہے بیماریاں ہو اس کے اندر. انتقال ہو گئے، بیماریاں ختم، سکون آ گیا. لیکن اگر گناہ نہ چھوڑے، روحانی بیماریاں نہ چھوڑی تو پھر اور توبہ بھی نہیں کی تو مرنے کے بعد پٹائی شروع ہو جائے گی، وایا دوزخ، جنت میں جانا پڑے گا. یہ روح کی بیماریاں ہیں، غصہ ہے، تکبر ہے، جاہ ہے، کینہ ہے، بغض ہے، تکبر ہے، حب جاہ ہے، حب با ہے، حسد ہے، بغض ہے، اور انتقام کی آگ میں جلنا ہے، دل میں گندے خیالات پکانا، لڑائی جھگڑے کی، یہ ہے روح کی بیماریاں. جھوٹ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. حدیث واقع کہ بدبو آتی ہے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں جھوٹے کے منہ سے. بدگمانی ہے، ناشکری ہے، کتنی چیزیں ہیں یہ روح کی بیماریاں ہیں. مال آ گیا، تکبر میں آ گیا. بھائی مالداروں کو حضرت فرماتے تھے، مالداروں کہ آپ کا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک سے بڑھ کر ہے، عہد کے 70 شہداء سے بڑھ کر ہے، یا آپ کی پوسٹ یا آپ کا بیان کرنا، نعوذ باللہ بیان کر کے اکڑنا، تو کیا ہمارا بیان صحابہ رضوان اللہ مجمعین تو بڑی بات ہے، تابعین تابعین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سے بڑھ کر ہے، جو اس میں اکڑ آتی ہے کہ میں بیان کرتا ہوں. ابھی کل سے اب تک تقریباً 10 یا 12 لوگ وقت لگانے آ گئے، 10 دن 9 دن 7 دن، تو دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ غرور، تکبر، یہ چیز ہے روح کی بیماریاں. عامل بابا کے پاس جا رہے ہیں، لاکھوں روپے لوٹ رہے ہیں، ایمان بھی لوٹ جاتا ہے بہت دفعہ. آخر اللہ سے رجوع نہیں کرتے، اتنے مجبور ہم ہو گئے کہ ہم نے قبر کو سجدہ کر لیا. کون سی مجبوری کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا دعا کے بارے میں، مشکلات کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو جب ہم تو گاؤں والے ہیں، آپ لوگوں کا مجھے پتا نہیں، بہت سے تو گاؤں والے میرے سامنے ہی بیٹھے ہیں. ہمارے گاؤں میں چکی چلاتی تھی دادی نانی کو تو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہندو عورت یا بھیل یا کولی، مسلمان نہیں، پردے کے اندر، پوچھو آپ ڈاکٹر شفقت گواہ ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے، پردے کے اندر چکی چلاتی ہیں. چکی میں 2 پارٹ ہوتے ہیں، صحیح ہے، اور فلور مل میں بھی دیکھ لیں جا کر، لیکن وہ تو آٹومیٹک مشین ہے. یہاں 2 پارٹ ہوتے ہیں چکی کے، اوپر نیچے، درمیان میں ایک لوہا ہوتا ہے جسے کھونٹا کہتے ہیں درمیان میں، اور پھر ایک چلانے والا ہوتا ہے اور ایک ڈنڈا وہ ہوتا ہے. اب اس کو جو ہے وہ گھما رہے ہیں اور گندم ڈال رہے ہیں، چاروں طرف سے آٹا نکل رہا ہے، چاروں طرف سے آٹا نکل رہا ہے. یہ کھونٹا ہے نا جو بیچ میں، یہاں جو چاول ہوتے ہیں، دانے ہوتے ہیں گندم کے، تو یہ جو کھونٹے کے پاس ہوتے ہیں پسنے سے بچ جاتے ہیں. ایک آسمان ایک زمین، اور اس کے بیچ میں ہم پس جائیں گے اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو. اور کھونٹا مطلب قرآن اور حدیث پاک پہ عمل، اللہ سے قریب ہونا، پسنے سے بچ جائیں گے. تکلیف غم آئیں گے لیکن وہ قرآن پاک حدیث پاک میں سن لے گا، پہلے سے ہی محفوظ کر لے گا بیان کو کہ بھائی اس میں کیا فائدہ ہے ہمارا. کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا ہوا مولانا. آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر کوئی تکلیف آ ہی نہیں سکتی جو تمہارے فائدے کے لیے ہو. اب جو دین پہ سیکھ رہا ہے، اللہ کی محبت سیکھ رہا ہے، وہ مفتی عبد کے ساتھ طرح سوئے گا نہیں محمد برہان صاحب کی طرح. بہت سے انداز ہے سونے کے، ایک یہ تکیہ ہے، ایک یہ تکیہ ہے، ایک جو ہے کرسی پر بیٹھ کر یہ تکیہ ہے، اور ایک رانوں پر ہاتھ رکھ کر یہ تکیہ ہے. اور سو رہے مفتی صاحب، ابھی تو جاگ رہے تھے جب سامنے چائے آئی تھی یا شربت آیا تھا، اس وقت تو خوب کھا رہے تھے. اس وقت چائے پہ جب یہ بسکٹ ڈبو رہے تھے اس وقت سو کر دکھائیں، ذرا دیر بھی آدھا بسکٹ گیا چائے میں. اب آدمی حسرت بھری نظروں سے اس بسکٹ کو دیکھ رہا، جلدی سے چمچ سے وہ لے لے ورنہ وہ بھی میلٹ ہو جائے گا. اس وقت پوچھو نیند آئی تھی ان کو؟ بڑی حسرت ہوتی ہے اس وقت، جیسے سائیکل موٹر سائیکل سے یا چلتے ہوئے آدمی گر جاتا ہے، کبھی ٹھوکر لگ جاتی ہے تو پھر موٹر سائیکل سے اٹھ کر ٹکر کے بعد ایسے جب دیکھ کوئی بھی نہیں ہے، آئے مری ہے نا. بسکٹ کا بھی یہی تماشا ہوتا ہے. بھائی آپ اس ڈاکٹر شفقت کیا حال ہے؟ آدھا بسکٹ تیل لین، اب دیکھا تو آدھا بسکٹ، آدھا تو ادھر چلا گیا. اب وہ اسی میں غم کر رہا ہے جب تک وہ بسکٹ بھی گیا. فوراً چمچ لے کے آدمی کھا لے، لیکن چمچ بھی اسٹیل کا نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ گرم چائے میں جا کر منہ پہ لگے گا، پھر ہم کہیں گے دلم ہے دلم ہے دلم ہے نا. بھائی یہ روحی بیماریاں ہیں جس میں ایک بدگمانی حرام ہے. شیطان مردود ہوا تکبر سے،
حسد سے اور بدگمانی سے. ابو جہل ابو لہب ہوئے بدگمانی کی وجہ سے برباد ہوئے. فرعون برباد ہوا, منافق بھی برباد ہوئے, ان کا سردار بھی برباد ہوا. دیکھیں غور سے سننا میرے پیارے شیخ کی بات, جو دین کی بات ہے. اللہ والے نے ہمیں سمجھایا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, صحابی ہو گئے رضی اللہ عنہ. ابو جہل ابو لہب نے دیکھا, مردود ہو گئے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا. اور ان بدبختوں نے آج بھی بدبخت ہیں, آج بھی ہیں. اللہ والوں سے علماء مفتی صاحبان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اور میں بتا چکا ہوں 2-3 جمعے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ علماء ربانین, علماء مفتی صاحبان اللہ والے, ان کو ستانا, اذیت دینا, مذاق اڑانا, طنز کرنا, بدگمانی کرنا اللہ تعالیٰ کا اس سے اللہ نے جنگ ہے. حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اللہ نے یہ فرمایا جو بھی دور ہوا ہے نا اللہ سے بدگمانی کی وجہ سے دور ہوا ہے. سب سے پہلے شیطان جو مردود ہوا, وہ جنت کا ماحول بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے. شیطان کا نام تھا عزازیل, فرشتوں کے وزن پر نام تھا, جنت کا ماحول تھا, لیکن برباد ہوا بدگمانی. تکبر تو ہے ہی, تکبر کا مطلب ہے بطر الحق, غمت الناس, حق بات قبول نہ کرنا, کسی انسان کو حقیر سمجھنا. جیسے داڑھی پر بار بار بیان ہوتا ہے تو ایک آدمی, ہمیں تو پتہ ہے نا, وہ شیخ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, حرام ہے, 24 گھنٹے کا گناہ ہے. آپ اپنے بزرگ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث ترجمان اکبر بنگلہ دیش سے دعا کرا دیں. ابھی وہ مینا میں, ان سے دعا کرا دیں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں, میں خود کہتا ہوں, عرفات میں بھی دعا کی حضرت نے کہ میری داڑھی آ جائے, مجھے ہمت نہیں ہے. یہ شخص ایک دن اللہ کا ولی ہوگا صرف گناہ کو گناہ سمجھنے پر. اب جب شیو کرے گا نا تو یہاں کھٹک ہوگی دل میں, یا اللہ واجب کو میں گٹر لائن میں ڈال رہا ہوں. سنت بھی بڑی بات ہے لیکن یہ تو واجب ہے, جس طرح عید بقرعید نماز واجب, جس طرح وطر واجب. اب ایک دن یہ اللہ والا بنے گا. اور جو باغی ہو, بدگمان ہو, یا لڑکوں سے احتیاط کے بارے میں بک بک کرتا ہے کہ ابھی تک تو سنا دے لڑکیوں سے احتیاط ہے, اب لڑکوں سے بھی احتیاط ہے, چل پہلے تو لڑکیوں سے احتیاط نام میں میرے سے کر کے دکھا دے اللہ کو, ہمارا واسطہ کوئی بیچ میں نہیں. تو یہ بدگمان ہوئے ابو جہل ابو لہب, انہوں نے اس آنکھ سے صرف دیکھا. اور عجیب بات سنیں بدگمانی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک 2, کہتے ہیں ہماری بھی 2. ارے بدبخت, یہ آنکھیں مبارک ہیں اور ان مبارک آنکھوں نے اللہ کو دیکھا ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع ان آنکھوں کو دیکھا ہے. اب دیکھیں آخر برباد ہوئے. آج تک ابو جہل کے مرنے کے بعد کسی کا نام ابو جہل سنا؟ انگریز کا سنا؟ یہودی کا سنا؟ ابو جہل نام سنا؟ ابو لہب سنا؟ نہیں. فرعون سنا؟ شداد سنا؟ بہت سے نام ہیں نا, کیوں نہیں رکھتے یہ نام؟ یہ قیامت تک مردود ہی رہیں گے یہ لوگ. شیطان کا بھی یہی معاملہ ہے. تو اللہ کے واسطے میں اس کو سمجھوں کہ روح کی بیماریاں, جھوٹ, غصہ, حرام, ماں باپ کو اذیت دینا, بیوی کو اذیت دینا, بیوی کا شوہر سے بدتمیزی کرنا, حرام خوری کرنا, حرام کھانا, زکوٰۃ نہ دینا, قربانی نہ کرنا. اتنا بڑا ثواب سن کر بھی جو قربانی نہ کرے اس کا دل کتنا سیاہ ہوگا, جو واجب ہوتے ہوئے قربانی ادا نہ کرے اور آرگیومنٹس کرتا رہے. یہ جو ہم جو جوابات دیتے ہیں نا, یہ سوچ لیں کہ اللہ کو دے سکتے ہیں کہ اللہ. میڈیا پر ایک صاحب آئے تھے, انہوں نے یہ تقریر کی تھی, اب ایک جاہل تو قرآن پاک حدیث پاک کے ہوتے ہوئے میڈیا کی بات کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس میڈیا والے کے سانڈو بھائی نے جانور پیدا کیے تھے جتنے. اور ابھی یہ بات میں نہیں کر رہا, ابھی یہ بات کر رہا ہوں کہ کل قربانی ہے نا, آپ 3 دن کے بعد مجھ سے کہیں کہ مجھے جانوروں کے ریوڑ دکھا دیں, میں آپ کو دکھاؤں گا. خرچہ آپ کا ہوگا. اور کراچی میں, میں حیدرآباد وہاں کی بات نہیں کر رہا, کراچی میں آپ کو ریوڑ دکھاؤں گا. اگر ریوڑ نہیں ہے تو قربانی کے بعد پھر یہ دوبارہ ہوٹلیں اور یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ ان ظالموں سے کہو کہ تم بکروں پر رحم گائے کرتے ہو, تم مرغیوں پر رحم کیوں نہیں کرتے, مرغے پر رحم کیوں نہیں کرتے, سارا سال اس کو کیوں کھاتے ہو, سبزیاں کیوں کھاتے ہو, ڈرائی فروٹ کیوں کھاتے ہو, فریش فروٹ کیوں کھاتے ہو, سبھی تو مہنگے ہو رہے ہیں, تو سب کو چھوڑ دو, پھر پتھر کھاؤ, گھاس کھاؤ. یہ تکبر ہے, یہ اللہ بچائے. بدگمانی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, بدگمانی کی وجہ سے ماں باپ سے بدتمیزیاں, لڑائیاں. بھائی ہمارے ساتھی کہاں ہیں آج؟ کرسیاں لگانے والے بھی ایک شاید ہے, کیا ہے, اور یہاں بھی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں, یہ بھی ساتھی لگا ہے, وہ مصروف ہے آج, پتہ نہیں لوگ کم ہیں یا کیا ہے. بس 2-3 کافی ہیں, شاباش. دل خوش ہوتا ہے ایک دفعہ کہنے میں 4 لوگ اٹھ جاتے ہیں, شاباش. آئندہ بھی خود فکر رکھنا ہے, باہر بھی کرسیاں اب تک نہیں لگی, یا چھٹی دی ہے نا آج, شاید 1-2 آدمی کم ہے, کیا ہے؟ نہیں حافظ صاحب کم ہے ساتھی کیا؟
کم ہے تو پھر آپ پہلے بتا دیتے. اب یہ ماشاءاللہ اتنے جوان موجود ہے، ایک اشارے کی دیر ہے. یہاں تو نہیں لگاتے نا جمعے کے دن، یہاں نہیں لگاتے. یہ جو جگہ خالی ہے نا یہاں لگائیں اور باہر کی جگہ میں مدد کریں. کمال ہے اتنے ساتھی ہیں، آپ نے کسی کو بتایا بھی نہیں. آپ چھوڑ دیں، آپ باہر کی فکر کریں. ایک ساتھی اور باہر دے دیتا ہوں، یہ کر لیں گے. یہاں پر یہ جتنی خالی جگہ ہے یہاں بھی ایک دو سیٹنگ کریں کرسیوں کی بھائی. اب مجھے بولنا نہ پڑے، وقت کم ہے نا. ہاں اس طرح ترتیب بنائے ماشاءاللہ 2-3 کرسیاں اور آ جائیں گی. پھر نماز کے وقت میں کرسیاں آخر میں چلی جاتی ہیں الحمدللہ. باہر ایک دو ساتھی مدد کریں، ساتھیوں کی شاباش. ان سے پوچھیں حافظ نعیم سے کس طرح لگانا ہے اور مجھے بتائیں کس وجہ سے ساتھی کم ہے نماز کے بعد. شاباش جزاک اللہ، خوب ساتھی جمع ہو گئے. بس بہت ہے، باقی اب ضرورت نہیں بھائی، بہت ہے. آپ تشریف رکھیں، بہت ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ، آپ کو ثواب مل گیا. میرے بس میں نہیں ہے کہ میں بدگمانی پر بیان کر سکوں. ایک ہی مثال دیتا ہوں. بدگمانی کی وجہ سے ماں باپ سے لڑائی ہے، بھائی بہنوں سے لڑائی ہے، میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں، ساس سسر کی لڑائیاں ہیں، پارٹنرز کی لڑائیاں ہیں. اور شیطان نے اپنا کام کر دیا. یہ اس نے دیکھ لیا کہ تکبر، حسد، بدگمانی کی وجہ سے جنت سے دوری، اللہ سے دوری. اب یہ میری آخری سانس تک یہ حملے کرے گا اور قیامت تک یہ حملے ہوں گے. اللہ سے بدبخت نے گناہوں کی دعا قبول کرائی کہ مجھے قیامت تک مہلت دیجیے، میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا. جہاں تجھے مہلت دی، جو میرے ہوں گے اس کو تو نہیں بہکا سکتا، اور جو توبہ کر لیں گے وہ ہمارے پیارے ہو جائیں گے. اب جناب سب شیطان رو رہے ہیں. طویل ہے حدیث بات، مفہوم یہ عرض کر سکتا ہوں. سب رو رہے ہیں کہ رو رہے ہیں. سب کا گرو آ گیا بڑا شیطان، کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ ابھی سنا ہے کہ یہ وہی آئی ہے کہ چاہے ریت کے ذرات جتنے گناہ، مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ریت کے ذرات جتنے گناہ ہو، سمندر کے قطروں جتنے گناہ ہوں، دریا کے قطروں جتنے ہو، پتوں جتنے گناہ ہو، جب سے معافی مانگے گا معاف کر دیں گے. اس لیے ہم مر رہے ہیں کہ ساری محنت ہماری برباد ہو جائے گی اتنے عرصے کی. اب کھول دیجیے گا. بڑا شیطان مردود پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ دماغ خراب ہے، چھوڑو اس کو. ایک ترکیب ہمارے پاس ہے، ہم ان کو رسموں میں لگا دیں گے جو بعد میں بدعت بن جائے گی. اور توبہ نہ کرنے، اس کو دین سمجھیں گے تو توبہ کس بات کا؟ 12 ربیع الاول کے اندر جتنے گناہ ہو رہے ہیں اس کو دین سمجھ رہے ہیں. سوئم 21واں 40واں برسی کو دین سمجھ رہے ہیں. رسم ہنا، رسم میاؤں، رسم ڈانڈیاں، رسم فلانا، خود تو رسم لکھ رہے ہیں اور اس کو فرض واجب میں درجہ دے رہے ہیں. تو معافی کس بات کی؟ بس چھوڑ دو، ہم ان کو بدعت میں لگا دیں گے. اور اگر کوئی سمجھائے تو کہ آپ دشمن ہیں. بھائی مغرب کی 3 ہے، چھٹی بھی ہے نا آج. امام صاحب سے آپ کے پیر دبا رہے ہیں. اب یہ آج چھٹی بھی ہے، ہم نے دوپہر کو آرام بھی کیا، صبح بھی دیر سے اٹھے. آج 4 رکعت پڑھو تو نہیں، اور چوتھی رکعت میں سورہ یاسین شریف پڑھا تو ہم سکون سے سنیں گے. ہے صحیح ہے. عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد گھر گئے اور کمرے کو بند کیا، دروازے کھڑکیوں کو بند کر کے پردے بھی لگا دیے اور صلاۃ و تسبیح شروع کر دی. ہے نا، صلاۃ و تسبیح شروع کر دی. اب اخلاص تو ہے، اخلاص تو ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، قبول نہیں ہے، جھوٹا ہے. پھر عصر کے بعد کوئی سجدہ نہیں ہے. اس سے زیادہ کیا آسانی ہوگی سمجھانے میں؟ میرا ارادہ تو تھا زیادہ بتانے کا بدگمانی کے بارے میں صرف ایک بات عرض کر لیتا ہوں، صرف ایک بات. وہ یہ ہے کہ شعر جو تھا حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعر جو تھا وہ روز ایک جانور کو کھاتا تھا. تو آخر میں خرگوش کو انہوں نے جو ہے وہ نمائندہ بنا کر بھیجا کہ اس کو بھائی جنگل ہی خالی کر دے گا. تو کہا جو میری بات ہے اس کو مانو گے آپ؟ کہا ہاں مانیں گے. حافظ نہیں، کیا باہر کرسیاں کم ہیں کیا؟ ہاں یہ تو بہت کم نظر آ رہی ہیں کرسیاں. کیا مسئلہ کیا آج کے آدمی کیوں نہیں ہے بھائی؟ یہ تو نہ ہونے کے بعد وہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں. بیان میں ہی خلل ہو رہا ہے، اکیلا گھوم رہا ہے، بتا بھی نہیں رہا کہ کیا مسئلہ ہے. 2 لوگ اور کیوں نہیں ہیں؟ تو شیر کے پاس خرگوش گیا کہ آپ اس طرح 2 جانوروں کو مار دیتے ہیں، کھاتے تو آپ کم ہیں، تو ہم آپ کو روز ایک جانور دیں گے، آپ یہ دادا گیری مت دکھاؤ، دہشت گردی مت دکھاؤ. تو شیر نے کہا ٹھیک ہے. خرگوش نے کہا میری بات ماننا، قرآن اندازی ہوگی اور جس کا نام آئے گا وہ اس کو جانا پڑے گا. سب نے کہا 4 جانور کو مارنا پڑتا ہے، چلو کافی ہے یہ جناب. اچھا جی، اب جانور لے آیا خرگوش، یہ آپ کی غذا ہے، آپ کا یہ برنچ ہے، برنچ بریک فاسٹ لنچ کا نام رکھا ہے، مکس کا برنچ ہے یہ.
اور کبھی برگر ہے، کبھی کیا ہے. اب خرگوش نے کہا اب آپ جو میری بات ماننی تھی نا، اب آپ کوئی میرے ساتھ نہیں چلے، آج سب چھٹی، آج میں دوسری ترکیب لڑاتا ہوں. اس کی عادت بنا لی. اللہ میرے دل میں پہلے اتار دے یہ بات کو. بدگمانی کی وجہ سے آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے. جیسے فتویٰ ہے کہ جب بیان ہو اس وقت تحیۃ المسجد نہیں ہے، اس وقت تلاوت نہیں ہے، اس وقت ذکر نہیں ہے، اس وقت دعا نہیں ہے. آج فجر میں یہ بتایا تھا، رات کو یہ بتایا تھا کہ اس بیان کے بارے میں احادیث مبارکہ کیا ہیں. اب ہر بیان میں تو نہیں بتا سکتا آدمی، اعتماد کرنا چاہیے. تلاوت میں بھی غلطیاں ہوں گی، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، بیان بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اب اعتماد کی بات ہے، ورنہ خود فتویٰ لے لیں کہ اس وقت کون سی عبادت اللہ کو پسند ہے، اس وقت ہمارے پر حدیث پاک کے حساب سے ہمارے پر کیا انعامات آ رہے ہیں، اور سب ایک اجتماعی عبادت ہو رہی ہے. اور آ کر کوئی 2 نفل پڑھنا شروع کر دے، ہم تو کچھ نہیں کہیں گے، بتا دیں گے کہ فتویٰ یہ ہے. اس وقت تحیۃ المسجد نہیں ہے، اس وقت ویسے کیونکہ جمعہ ہے تو اس وقت تو وضو کر لے آدمی. باقی اور بیانات میں وضو کر کے آنا بیان کے لیے یہ بھی منع ہے. اب یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، قربانی سمجھ میں نہیں آتی، زکوٰۃ سمجھ میں نہیں آتی. بدگمانی کا مرض جو اتنا بڑا گناہ ہے. سنتے جائیں آپ. خرگوش آیا دیر سے، اور شیر جو ہے بھوک سے پریشان ہو رہا ہے، دھاڑ زور سے ماری. کیوں دیر کیا؟ آج میں پھر 4 جانوروں کو ماروں گا. کہا ایک مسئلہ ہو گیا ہے. کہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ جلدی بتاؤں. کہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ایک شیر اور آ گیا ہے جنگل میں، اس نے مجھے روک دیا آنے کے لیے، اور وہ کہتا ہے پہلے میری غذا پوری کرو. بدگمانی علماء سے، قرآن پاک سے، اللہ سے بدگمانی کہ اللہ نعوذ باللہ سنتے ہی نہیں ہے. یہ اللہ سے بدگمانی ہے، کیونکہ ان کو قرآن پاک حدیث مبارکہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، ظہور اپنے حساب سے ہوتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا. تو شیطان شیر غصے میں آ گیا کہ کون دوسرا شیر آیا ہے جو تمہیں آنے نہیں دیتا، میرے پاس جانور کو نہیں لانے دیتا. کہا میرے ساتھ چلیں آپ. اور جناب وہ گیا کنویں کے پاس. کہا کہاں ہے شیر؟ وہ کہا کنویں کے اندر ہے. شیر نے کہا اچھا. جو کنویں میں دیکھا تو پانی میں اپنی شکل نظر آئی. زور سے اس نے ایک دھاڑ ماری اور حملہ کر دیا. کلٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، سب جانور بچ گئے. تو میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میں دوسروں کو بھی برا سمجھتا ہوں. اس بدگمانی سے انسان تباہ ہو جاتا ہے. یہ آج بھی قرآن پاک سے نعوذ باللہ اعتراضات، فتوے پر اعتراضات. جاؤ یار ہم فتویٰ نہیں مانتے، اس میں جو قرآن پاک حدیث پاک لکھی ہے ہم نہیں مانتے. تو تیرا ایمان کہاں ہے؟ جب اس میں قرآن پاک حدیث پاک سے لکھا ہے تو کہتا ہے میں اس حدیث پاک قرآن پاک کو نہیں مانتا. ایسے 250 فتوے میں لا سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ یہ مفتی صاحبان بیٹھے ان سے پوچھیں. ایک تو جملہ ہے جوش میں کہہ دیا فتوے کو نہیں مانتا. ایک یہ کہ کوئی اس میں کہہ رہا ہے قرآن پاک حدیث پاک لکھا ہے وراثت کے حساب سے، وہ قرآن پاک حدیث پاک کو نہیں مانتا. اس فتوے کے اندر وراثت کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں ہیں. تو یہ بدگمانوں کا بعض لوگ عبادت بہت کرتے ہیں، تلاوت بہت کرتے ہیں، لیکن نہ کالی کو چھوڑتے ہیں نہ گوری کو چھوڑتے ہیں. عبادت کا نور تو گیا. یہ روزوں کا کتنا ثواب ہے، کل کا روزہ تو نہیں ہے. لیکن افطار کیا نامحرم کے ساتھ، زبان کے 20 گناہ ہیں. رمضان کا نور کہاں گیا؟ عید کی رات کی عبادت شب قدر کا نور کہاں گیا؟ گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، تلاوت کا بیان کا نور کہاں گیا؟ بدگمانی کی وجہ سے انسان محروم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور سب کے حال پر رحم فرمائے. تو مثالیں اور بھی ہیں لیکن اس وقت دوسری بات عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے. اللہ اکبر. یہ آپ کو 2-3 جمعہ پہلے علماء کے بارے میں بتایا تھا جو ان سے بدگمانی زیادہ لوگ کرتے ہیں. یہ جو مولانا لوگ ہیں نا کہ VCR، فیس بک، یوٹیوب یہ سب گناہ ہے، حرام ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سب چھوڑ دیں، پھر علماء فیس بک اور یوٹیوب کو دیکھتے رہے، فلموں کو. اب اس کی کوئی حد ہے؟ حد ہے کوئی اس کی بدگمانی کی؟ چلو ایک بات اور اصل میں اندر کا مرض ہوتا ہے نا. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا کہ جلدی جلدی مجھے آپ ڈرپ لگائیں، جلدی علاج کریں، میں مرنے والا ہوں، ہر چیز مجھے ہر چیز مجھے پیلی نظر آ رہی ہے، لاسٹ لیول کی پیلی نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر ہنسا اور کہا بیٹا یہ آپ نے چشمہ جو پیلا لگایا نا پہلے اسے اتارو. پھر کہاں ہوتا ہے؟ اس نے وہ جو اتارا تو سب کچھ صحیح ہو گیا. کہ بدگمانی کے چشمے سے آدمی کو شرعی پردے کے دماغ میں نہیں آتا. اور اگر مثال دی جائے کہ جو پیسے ہیں اور گوشت اور دودھ اور روٹی کو چھپانے کا قرآن پاک حدیث پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پیسوں کو چھپاؤ؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے صاحب بیوقوف آدمی آپ. عقل کہتی ہے کہ حفاظت کرو،
تو بیوی اور بیٹی اور بہو اور بیگم صاحبہ کے شرعی پردے پر عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک سورہ احزاب، سورہ نور اور احادیث مبارکہ، سارا فتنہ تو چہرے سے ہوتا ہے۔ مثال سے سمجھ آ جائے تو ٹھیک، جو قرآن پاک کی بات نہ سمجھے شرعی پردے کی، پھر وہی میں نے عرض کیا کہ گناہ کو گناہ سمجھ لیا کامیاب ہے، لیکن گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ ناکام اور برباد ہے، کہ ہر بات میں بدگمانی دوری ہو جاتی ہے۔ ایک گاؤں والا آدمی پہلی دفعہ شہر گیا، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، آج بھی آپ کو گاؤں ایسے ملیں گے جہاں آئینہ کی آپ کو ایسی چیز ہی نہیں ہوا، یہ تو بہت برس پہلے کی بات ہے۔ وہ شہر میں پہلی دفعہ آیا اور دیکھنے لگا کہ کوئی چیز خرید کے جاؤں، قرآن پاک احادیث مبارکہ سے بدگمانی، جو اللہ کی بات سنا رہا ہے اس سے بدگمانی۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ تحیۃ المسجد نہیں ہے، اب وہ 4 جمعرات سے ایک آدمی آ رہا ہے بیان میں، بلکہ 6 جمعرات سے، آتے ہی اللہ اکبر، بدگمانی، فتویٰ لے لو آپ، نہیں، ہم زیادہ سمجھتے ہیں، علماء سے زیادہ سمجھتے ہیں، اور اللہ فرما رہے الرحمن فصل بہ خبیرا، رحمان کی خبر پوچھنی ہے باخبر سے پوچھو۔ یہ ضد اور بدگمانی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ سے دور ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ رحمان کی خبر علماء سے پوچھو، مفتی صاحبان سے پوچھو، یہ پوچھتا ہے ٹھیلے والے سے، میڈیا سے، گوگل سے پوچھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نہیں فرمایا، یا جہاں بیٹھیں گے، ہوٹل پر بیٹھیں گے، ریلوے اسٹیشن میں بیٹھیں گے، یا ڈپارچر لانج میں بیٹھیں گے، جہاز میں بیٹھیں گے، آؤ بھائی کچھ دینی بات پہ تبادلہ خیال کر لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تبادلہ خیال دین کے معاملے میں، کیونکہ سستا سمجھا ہوا ہے معاملہ۔ اور اللہ فرما رہے ہیں اور جگہ، اللہ فرما فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ میں نابینا ہوں علم کے اعتبار سے، علماء بینا ہے، میں ان کا ہاتھ بڑھوں، لا تعلمون، اللہ فرما رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس عبادت سے اللہ کا پیار ملتا ہے، ہم اپنے عقل سے لڑاتے ہیں۔ جیسے ایک کتاب کا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، اس میں 100 سے زیادہ احادیث مبارکہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ ایک ہے میری نظر میں دنیا کی حقیقت، میری چلے گی نہیں، بربادی ہے۔ اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں وحی الہی کا چشمہ لگا ہوا ہے، وحی الہی کا سرما لگا ہوا ہے، اور ان مبارک آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے۔ اب دیکھیے حدیث پاک کیا ہے، آپ تصور کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو رہی ہے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو مجلسیں ہیں نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی بات ہے۔ یہ اب آپ 1400 برس پہلے چلے جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، وہی الہی کی بات فرما رہے، بیان فرما، کوئی آ کے صلاۃ الحاجات شروع کر دے، صلاۃ التسبیح شروع کر دے، قرآن پاک لے کر بیٹھ جائے، تسبیح لے کر بیٹھ جائے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء وارثین ہیں، جیسے پریزیڈنٹ چلا جائے تو نیکسٹ چیف جسٹس یا کوئی اس کی جگہ لے لیتا ہے، اب اس کے دستخط چلیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئیں گے، یہ نائبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ اس گویا سے بھی اندازہ لگا لیں آپ، لیکن وہ پرنالہ یہیں گرے گا، مطلب میں ہی صحیح ہوں، میں ہی صحیح ہوں، یہ اکڑ، یہ ضد اللہ کو پسند نہیں۔ ایک آدمی کے گاؤں میں پرنالہ آپ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ اوپر جو بارش ہوتی ہے نا، وہاں سے پائپ کے ذریعے پانی آ کے ڈرینیج سسٹم میں چلا جاتا ہے، صحیح ہے؟ تو ہم تو نہیں دیکھتے ہیں، گاؤں میں آج بھی پرنالے ہوتے ہیں جس میں سے بارش کا پانی گرنے لگتا ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ بھائی آپ کا جو گھر بنا ہے نا، تو آپ کا پرنالہ سڑک پر ہے، تو بارش آتی ہے، ہمارے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس کو ہٹاؤ بھائی، ہٹاؤ بھائی، ہٹاؤ بھائی۔ آخر پنچایت بیٹھی، سب نے کہا کہ بھائی اس پرنالے کو آپ ہٹا کر ادھر کرنا ہے، آپ کہا حاضر، اور سے سننا، بدگمانی کی بات بتا رہا ہوں، کہا حاضر، بالکل آپ کا غلام، پنچایت کا غلام حاضر، ایسا ہی ہوگا۔ لیکن اس نے پرنالہ پھر بھی نہیں ہٹایا۔ پھر بارش میں مسئلہ ہوا، کہا بھائی جب پنچایت نے فیصلہ کیا تھا تو آپ پرنالہ کیوں نہیں ہٹا رہے ہیں؟ تو کہا بھائی پنچوں کا فیصلہ اپنی جگہ پر، پرنالہ یہیں گرے گا، قرآن پاک حدیث پاک فتوی اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں اپنے حساب سے چلوں گا۔ جو خود اپنی رائے پر چلنے کو پیروی نہیں کہتے، غلامی نفس اور شیطان کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے۔ اللہ کو وہ پسند ہے کہ جس کا جب اللہ کا حکم آئے لبیک کہہ دے۔ جب حدیث پاک کا حکم ہے، مجھے اور آپ کو کیا قرآن پاک سب پتہ ہے؟ علماء کی بات نہیں کر رہا جو علماء مفتی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہمیں تفاسیر سب پتہ ہے؟ کیا ہمیں احادیث مبارکہ کا سب پتہ ہے؟ کیا ہمیں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بیان سننے کا ادب پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہمیں۔
تو جس کو پتا ہو، اب ڈاکٹری کے معاملے میں عقل نہیں لڑاتے. اس وقت تو ایسے ایسے بیمار ہیں اور ایسے ایسے بیمار ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کی حالت خراب، بیوی کی بھی حالت خراب بتایا. کیا ہوا؟ کہ کینسر کا معاملہ ہو گیا ہے. میں نے کہا کیسے کینسر کا معاملہ ہو گیا؟ کون سے ڈاکٹر کے پاس گئے؟ آپ کو یاد ہوگا 1 مئی کو ڈاکٹروں کا جوڑ ہوا تھا، 190 ڈاکٹر سے زیادہ تھے، بڑے بڑے کنسلٹنٹ، ریٹائرڈ بھی بڑی عمر کے. بھائی آپ نے کس سے رابطہ کیا؟ میرا دوست ہے، اس سے رابطہ کراتا ہوں. اچانک میں نے کہا آپ نے ایسا تو نہیں کیا جو آپ کو رپورٹیں آئی ہیں تو آپ نے گوگل پر سرچ کیا ہے؟ بس یہ ہنسی نکل گئی. میں نے کہا آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اپنے آپ کو بیمار کر دیا، اپنے اہلیہ کو بیمار کر دیا کہ کینسر ہے اس کو. ابھی ایک صاحب یہاں ابھی گئے تھوڑی دیر پہلے، پرسوں میرے پاس آئے، پریشان حالت میں ناشتہ کر رہا تھا. میرا ناشتہ بھی پورا کرا دیا انہوں نے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے. اب یہ بھی آپ اعتماد کرو نہ کرو، ہم کیا کر سکتے ہیں. کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے، کھانے کے درمیان، کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد کوئی دکھ، غم، پریشانی، ایکسیڈنٹ، کینسر وغیرہ کی کوئی بات نہیں کرنی ہے. سیدھا دل پر اثر ہوتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے. لکھا ایک بزرگوں نے بتایا. اب کوئی نہ مانے تو آپ زبردستی کریں گے. جو قرآن پاک حدیث پاک کی نہیں مانتا تو زبردستی کریں گے. تو میرا تو کھانا ایسے ہی ہضم ہو گیا. یہ خبر سنا رہا ہوں آپ کو کہ آپ لوگ گرنا نہیں ہے نا جو خبر سنا رہا ہوں میں. پرسوں کی بات ناشتے پر ایک مولانا صاحب آ کے اداس بیٹھ گئے. حافظ شفقت صاحب آپ کے دوست ہیں، وہ حافظ ڈاکٹر شفقت کے دوست ہیں. اللہ اکبر، سننا رہا. میرے پاس آ کے اداس بیٹھے ناشتے پر. میں ناشتہ کر رہا ہوں. میں نے کہا خیریت آپ اس طرح اداس بیٹھے ہیں؟ کہا جی وہ ایک مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا وہ 2-3 دن سے میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں. سرجن صاحب ہنس رہے ہیں. ابھی آپ کی ہنسی غائب ہوتی ہے سن کر کہ 2-3 دن سے میں ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہوں، ٹیسٹیں کرائی ہیں. میرے بیوی کا دل جو ہے نا رائٹ سائڈ پر ہے، دائیں طرف ہے، بائیں طرف نہیں ہے، لیفٹ سائڈ پر نہیں ہے. میرے بیوی کا دل دائیں طرف ہے. تو بھائی آپ کی بیوی کی عمر تو آپ کے حساب سے 55 سال ہے، 52 سال ہے. 52 سال تک غلط فٹنگ پہ زندہ بھی ہیں. ایکس رے بھی آیا ہے، رپورٹ بھی آئی ہے. میں نے کہا ایکس رے والے کو پکڑ کے بند کرو. میں ڈاکٹر نہیں ہوں. سیدھے ہاتھ پہ دل. یار ہم تو بڈھے ہو گئے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا. آج ڈانٹ پھاڑتے ہوئے ناشتے وقت آ رہے ہیں. میں نے کیا ہوا؟ کہ وہ ایکو کرایا، سب کرایا، پتہ بائیں طرف ہی دل ہے، سیدھے ہاتھ پر نہیں ہے. پتا چلا ایکس رے والے نے کچھ مجھے نہیں پتا شیڈ وغیرہ کوئی ایسا آیا، اس نے رپورٹ لکھ دی دل دائیں طرف ہے. اب وہ پریشان، بیوی بھی پریشان. اب تو ڈپارچر ہو جائے گا کہ میرا تو دل دائیں طرف ہے، سیدھے ہاتھ کی طرف ہے. میرے بھائی یہ بدگمانی جو ہے نا اللہ سے دور کرتی ہے. یہ یاد رکھنا آپ. یہ بدگمان ہوا نہیں ہے، اللہ سے دور ہوا نہیں ہے. تو بہرحال گاؤں والا جو ہے وہ پہلی دفعہ شہر آیا. اب کیا چیز خریدے تو دیکھا کہ ایک اسٹال پر آئینہ رکھا ہوا تھا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بڑے بڑے بیان والے، بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے الحاج، بڑے بڑے نالج والے، بڑے بڑے بیان تفسیر کرنے والے ایک جگہ آگے بدگمان ہو گئے، کفر میں چلے گئے. بدگمانی اتنا بڑا عذاب ہے. یہ بھائی شیطان اتنا عبادت گزار تھا. آپ میری طرف دیکھنا، شیطان کے پاس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ایک عین تھا عالم کا، اور ایسا عالم تھا کہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جزیات کلیات زبانی یاد. آپ کو زبانی یاد ہے مفتی صاحب؟ نہیں. آپ کو یاد ہے؟ نہیں. اور شیطان کو سب یاد، کیونکہ سب کا زمانہ دیکھا ہوا نا. بھائی حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے نا، تو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جزیات کلیات زبانی یاد. ایک عالم اس کا یہ تھا. ایک عین عبادت کا تھا، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس نے عبادت نہیں کی ہو. اور ایک عین عارف کا تھا کہ جانتا تھا کہ اللہ کا غصہ اللہ پر حکومت نہیں کر سکتا. جانتا تھا کہ اللہ کا غصہ اللہ پر حکومت نہیں کر سکتا. بدماشی کی دعا کی اس نے. حضرت مجدد فرماتے ایک عین اس کے پاس نہیں تھا، عاشق نہیں تھا مولا کا. بدگمانی کر لی اس نے. اللہ کا حکم آیا، تیرا کیا واسطہ بھائی؟ ذبیحے کا حکم مخدوم نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا، تو خادم کو کیا ضرورت ہے کہ آرگیومنٹس پیش کرتا رہے اللہ معاف فرمائے؟ کاش کہ اللہ میرے دل میں میری ہی بات اتار دیں پہلے. یہ بدگمانی ایسا مرض ہے. جتنی طلاقیں ہیں، جتنے ڈائیورس ہیں، جتنے خاندان کے جھگڑے ہیں، سب کا مرض تکبر. چشتی صاحب کو اٹھا دینا. چشتی صاحب آسمان پہ اس وقت ہے. بیٹا نیچے آ جاؤ، ابھی آسمان پہ جانے کا وقت نہیں ہے. ہاں زمین پر رہو. ابھی اللہ میرے سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ اب شیطان کا حربہ یہ ہے کہ جو جن کے لیے اللہ فرما رہے ہیں علماء کے لیے. اب میرے سامنے ایک حدیث پاک ہے. میں پچھلی بار بھی میں نے علماء کے بارے میں حدیث پاک سنائی تھی، اہل علم کے بارے میں. 20 صفحات ہے جس میں سے تیسرا صفحے پر ہم لوگ ہیں. ابھی شروع نہیں ہوا. میں ابھی تو بدگمانی پر ہی مسلسل بیان چل رہا. کتاب ہے
بدگمانی اس کا علاج ہدیہ، ابھی اس وقت تو جمعے میں نہیں، اور دن میں کسی وقت بھی آ جائے۔ دوسرا ہے اللہ والوں سے، اہل اللہ سے بدگمانی اس کا وبال، قرآن پاک حدیث پاک سے۔ بدگمانی اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ اس کا جلدی سے تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ بدگمانی، یہ فلانا اتنا کھا گیا، یہ بی بی سی، یہ سی این این، یہ فلانا اخبار، یہ دی نیوز اور ڈانڈ اور جنگ، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے فلاں پر یہ جو الزام لگایا تھا اس کا شرعی ثبوت دو، جو لڑائی کیا، سود وغیرہ جتنے معاملات ہیں شرعی ثبوت دو۔ یا اللہ اخبار میں تھا یہ اتنا کھا گیا، اللہ فرمائیں گے شرعی ثبوت مانگ رہا ہوں، یہ اخبار شرعی ثبوت نہیں ہے، اور بغیر تحقیق کے بعد آگے بڑھائی تو نے، اس کا جرم الگ ہے۔ یہ رات دن جو میڈیا پر بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت، ذکر، دعائیں، یہ برکت والی راتوں پر بیان ہوا ہے، 5-6 دفعہ بیان ہوا ہے، پہلی ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج کی رات تک، اور دن پھر 8 ذی الحج کا الگ معاملہ، 9 کا الگ، 10 کا الگ، اور پھر یہ جو رات ہے عید کی رات جو ہے یہ اس کا ثواب الگ، پھر شب، یہ 5 راتیں، 8، 9، 10 ذی الحج، اور عید الفطر کی رات، اور شب برات 15 تاریخ کی رات۔ یہ اس کی عبادت کا اتنا ثواب ہے کہ جس نے ان 5 باتوں کو زندہ کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان 5 راتوں کو زندہ کیا، قیامت کے دن جب لوگوں کا دل مردہ ہوگا اللہ اس کے دل کو زندہ فرمائیں گے۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ بیان کرنے والے نے رات کیسے گزاری؟ تو بدگمانی کا اتنا بڑا ہے کہ جب ثبوت نہیں ہوگا تو اللہ فرمائیں گے مارو اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا۔ بیوی پر الزام لگانا، شوہر پر الزام لگانا، کیسے کیسی بات ہے۔ ایک خاتون جو ہے وہ روز شوہر سے لڑتی تھی کہ آپ کے کپڑوں سے پھر بال نکلا عورت کا۔ ارے اللہ کی بندی تو آپ کے پاس ہی تو ہے، روز لڑائی روز لڑائی، بدگمانی۔ بھائی آپ کے سامنے میرے ٹائمنگز ہیں، آپ کو پتا ہے، آپ اتنی چیکنگ کر چکے ہیں، میں کہیں جاتا ہی نہیں ہوں، آپ کے بال ہے یہ، کیوں آپ لڑتی ہے اتنا؟ پھر بھی لڑائی۔ ایک دفعہ لڑائی کر رہی تھی، اب کیا مسئلہ ہے؟ کہ بال نہیں نکلا، اس میں لڑائی ہو رہی ہے۔ کہا تو بال نہیں نکلا تو کہا تو گنجی لڑکی سے لڑاتا ہے۔ کیا بتائیں بھائی، تو گنجی لڑکی سے لڑاتا ہے اس لیے تیرے بال کوئی ملا نہیں۔ یہ جتنے کیا عرض کروں، میرے پاس دم نہیں ہے میرے زبان میں کہ بدگمانی جیسے حرام گناہ پر میں بیان کر سکوں۔ اولاد سے مطلب کیسے بتاؤں، میں بتا ہی نہیں سکتا۔ حضرت میرے دادا شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 12 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، فرماتے تھے کہ سب سے اچھا گمان کر کے اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دو۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چل رہے تھے، چہل قدمی فرما رہے تھے، صبح کی ہوا لاکھ روپے کی دوا۔ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کاغذ نکالا، پین سے کچھ لکھا، کاغذ پہ رکھ دیا۔ فرمایا مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم صاحب میں نے کیا کیا؟ کہ حضرت آپ نے پرچہ نکال کر اس میں کچھ لکھ دیا۔ فرمایا میرے دل میں ایک دین کی بات آ رہی تھی لیکن تلاوت میں خلل ہو رہا تھا، تو میں نے دل کی بات پرچے پر ڈال کے غور سے سننا، اپنے دل کو مولا کے لیے فارغ کر دیا۔ میں نے دل کی بات پرچے پر رکھ کر دل کو مولا کے لیے فارغ کر لیا۔ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرمایا کہ انہوں نے دین کی بات دل میں، قرآن پاک کی تلاوت میں بیچ میں معاملہ آ رہا تھا، پرچے پہ لکھ دیا، اور ہمارے دل میں گندے خیالات بھرے ہوئے، اس کو ہم نکالتے نہیں ہیں، اور دل کو اللہ کے لیے فارغ کہاں کیا؟ اتنی بڑی عبادت جو پورا 20 دن سے بیان ہو رہا ہے، بلکہ 1 مہینے سے بیان ہو رہا ہے، ذبیحے کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، کتنا ثواب ہے، سب کو پتا ہے اتنا ثواب ہے۔ ایک دعوت، اس میں نافرمانی کی بڑے جو رات کو بیان کیا تھا عشاء کے بعد، اتنے گناہ ہیں ایک دعوت کے اندر، تو یہ ثواب کہاں گیا یہ؟ بہرحال تو فرمایا کہ جب ثبوت نہیں دیں گے ہم تو اللہ ہمارے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیں گے۔ تو فرمایا اپنے آپ کو پھنسانے سے بہتر ہے اچھا گمان کر کے ثواب لے لو۔ غور سے سننا، اچھے گمان پر پکڑ نہیں ہوگی کہ تم نے ان سے اچھا گمان کیوں کیا کہ اللہ کا پیارا بیٹھا ہے، اس پر کیوں تم نے نیک گمان کیا، پکڑ نہیں ہے، ثواب ہے۔ اور بدگمانی پر اللہ تعالیٰ کی سزا ہے۔ تو یہ بدگمانی انسان کو اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ قبروں پر جا رہے ہیں، قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ سے بدگمانی کہ یار میں 10 دن سے دعا مانگ رہا ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ سے بدگمانی، اللہ سنتے ہی نہیں ہے۔ آپ کو اگر قرآن پاک پتا ہوتا تو اب یہ بولتے ہی نہیں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں، تمہیں دوں گا۔ اب کس طرح دوں گا؟ یہ حدیث مبارک ہیں 2-3
کہ اس میں لکھا ہے کس طرح دعاؤں کا ظہور ہوتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کا وجود ہے, ظہور تو 9ویں مہینے میں ہوگا نا. آپ کی جیب میں, میرے جیب میں نہیں, آپ کی جیب میں پیسے رکھیں, اس کا ظہور تو بعد میں ہوگا نا. لیکن ہر دعا قبول ہے, چاہے گناہ گار ہو, چاہے شراب بھی ہو, چاہے جو بھی ہو. خدا کی قسم ہر دعا قبول ہے, کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. اور ہم عاملے بابے کے پاس جا کے لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں. بدگمانی اللہ تعالیٰ سے, اللہ معاف فرمائے. رات کو بیٹیوں پر بیان ہوا تھا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کس طرح ہم گناہ کرتے ہیں. بہرحال جلدی جلدی عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی جو ہے وہ گاؤں میں آیا, اور گاؤں سے شہر میں آیا, اور ایک جگہ دیکھا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے. اس نے اٹھایا, وہ آئینہ تھا. آج بھی میں آپ کو بتاؤں نا, ہم جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے بیانات میں, گاؤں میں مجھے زیادہ مزہ آتا ہے, کیونکہ فوراً بات مانتے ہیں وہ لوگ, پخ پخ نہیں کرتے. تو اور بڑے سادے لوگ. اب آج بھی ایسے گاؤں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی سہولت ہی نہیں ہے, اللہ وہاں بھی پہنچا دیتے ہیں. بہرحال اس نے جو چیز اٹھائی تو وہ آئینہ تھا, تو اس میں اپنی شکل نظر آئی, تو وہ ہنسا, تو سامنے آئینہ ہنسا. کہا واہ بھائی عجیب چیز ہے. اس نے آنکھ ماری تو آئینے میں بھی آنکھ لگی. پھر اس نے ایسے کان کیا, میری طرف دیکھنا, ایسے کر کے ایسے کیا تو وہ بھی ایسے ہی ہوا. کہا اوہ جادو ہے بھائی, کیا چیز ہے یہ. ایسے ناک کیا تو سامنے بھی ایسے ناک آیا. خدا کی قسم یہی بات اگر دل میں اتر جائے نا, جو ہنسی بھی ہے اس میں. بعض لوگوں کو بدگمانی ہنستے ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ احادیث مبارکہ ابھی میں آپ کو 6 سنا سکتا ہوں, اگر وقت آگے بڑھ جائے تو, یا وقت رک جائے تو. ہنستے ہی نہیں ہے بیچارے, گھر والے بھی محروم. میری طرف دیکھنا, اگر جب گھر میں ایسے جاؤں گا, خواجہ صاحب السلام کریں. وعلیکم السلام. کیا ہے, کھانا جلدی لگاؤ. کیا اور اولاد کا دل خوش ہوگا؟ کیا بوڑھے ماں باپ ہوں یا بوڑھے ماں باپ نہ, ان کا دل خوش ہو گیا؟ یا سب ڈرے رہیں گے, سہمے رہیں گے, ابھی بارود مارے گا؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ مسکراتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ہر وقت تبسم رہتا تھا. اور 3 حدیث پاک میں ابھی سنا سکتا ہوں جس میں داڑھیں مبارک کے کھل گئیں. ایسا معاملہ ہے. لیکن کیونکہ دین کی سمجھ نہیں, اس لیے کوئی ہنستا بھی. ایک علاقہ ایسا ہے, اگر ماں باپ, نام نہیں لوں گا علاقے کا, اگر ماں باپ کے سامنے شوہر بیوی کو دیکھ کر ہنسا, سمجھو سر اس کا گیا تیل لینے کے لیے. تیل نہیں کر سکتا وہ بیوی کو دیکھ کر. شکر کرو آپ لوگوں کو بچایا والا نے اس چیز سے. بہرحال اس نے وہ آئینہ لیا اور گھر جا کے لاک کر دیا آئینہ. اور اس کے بعد جب دیکھتا کہ بیوی اماں بچے نہیں ہیں, تو آئینہ نکال کر کبھی آنکھ مار رہا ہے, کبھی زبان باہر نکل رہا ہے, کبھی دانت نکال رہا ہے. وہ بڑی مزیدار چیز ہے بھائی. ایک بار لاک کرنا بھول گیا. یہ ابو جہل ابو لہب سب بدگمانی کی وجہ سے برباد ہوئے, شیطان بھی. اور جناب لاک کرنا بھول گیا. اب وہ چلا گیا کام پر, ڈیوٹی پر چلا گیا, کہیں پر ڈپارچر لاؤنج میں یا ارائیول لاؤنج میں چلا گیا ہے جی, کہیں چلا گیا بہرحال کام سے. اس وہاں گاؤں میں ڈپارچر لاؤنج نہیں ہوتا. اچانک ساس بوڑھی بیچاری, اس نے چیخوں کی آواز سنی بہو کی, مر گئی, ہائے تباہی آ گئی. وہ بڑھیا بیچاری, دانت تو تھے نہیں, میری طرف دیکھنا ضروری ہے, منہ ایسے ہو رہا تھا, دانت نہیں تھے نا, ایسے ایسے چہرہ ہو رہا تھا. وہ گئی تو بہو چیخیں مار کے رو رہی ہے. ارے بہو خیریت کیا ہو گیا, کوئی انتقال نہیں, آپ کے بیٹے نے دوسری شادی کر لی شہر جا کر. کیا اللہ کی بندی, میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں سکتا. 4 پر تو اچار نکل جاتا ہے, حکم تو نہیں ہے 2 شادیوں کا. اب اس پہ بیان شروع ہوگا تو انشاءاللہ پھر عصر کی نماز کی اذان ہو جائے گی. جو 4 کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اور شادی بھی کریں گے اپنے کم عمر کی. تجھے اگر اتنا ہی دوسری شادی کا شوق ہے, بھینس کالونی میں چلنا, بیت تیرا نکاح کراتا ہوں. انشاءاللہ لفٹر سے اٹھائیں گے, کرین سے رخصتی ہوگی. بیوہ سے کیوں نہیں کرتے ہو بھائی؟ 4 بچے تو ایکسٹرا مل جائیں گے, 6 بچے ایکسٹرا مل جائیں گے. طلاق یافتہ سے کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں کنواری کے پیچھے پڑتے ہو؟ آنکھوں کا زنا. ورنہ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو بیوہ سے کرو نا, وہ تو کنواری ہے. بیوہ کی شادی تو جلدی کرانا چاہیے. طلاق یافتہ ہے, خلا یافتہ ہے, کیوں بدگمانی کرتے ہو؟ اس سے کیوں نہیں کرتے ہو؟ خود کی عمر 60 سال کی اور شادی کر رہے ہیں 25 سال والی سے. اور ایک بڈھا ہے, شادی دفتر کو لکھا 70 سال کا کہ میرے لیے کوئی رشتہ تلاش کرا دیجئے. وہاں سے جواب آئے, بھیا اس عمر میں فرشتے آتے ہیں, رشتے نہیں آتے. اس کو غصہ آ گیا, وہاں پہنچ گیا اور لٹھیا ہاتھ میں, میری گردن دیکھنا کمر جھک کے مثلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, غالب ان کے بالوں پر سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی, جن کا نقشہ تھا کل جوانی کا, آج لقب ہے نانا اور نانی کا. صحیح ہے, کیسا دیکھا تھا ہو گئے کیسے, کیا بھروسہ. وہ لٹھیا لے کر آیا کہ آپ کو شرم نہیں آتی ایسا جواب دیتے ہیں؟ ارے بھائی کسی بیوہ سے ہی شادی کر لائے تم. کیا چاہتا ہے شادی آپ کر لو, بیوہ خود ہی ہو جائے گی. ہر وقت یہ بد نظری کا عذاب ہے. یہ سب یہ آئی کانٹیکٹس کی بدماشی ہیں. بیٹی کی شادی نہیں کرائیں گے,
یہ ہمارے ساتھ واقعہ ہوا چند برس پہلے، شادی کروں گا تو یہاں کروں گا، نہیں تو نہیں کروں گا. اس کے باپ نے کہا پہلے میں تو دیکھ کر رہا ہوں تمہاری ہونے والی بیوی کو، حالانکہ اس کا جائز ہی نہیں دیکھنا. وہ چلا گیا پشاور، 15 دن کے بعد آیا، جو بیٹے کو پسند کرنی تھی خود شادی کر کے آ رہا ہے. بیٹے نے کہا ابا یہ کیا ہے؟ شٹ اپ، یو آر ناٹ تجربے کار، ہم کو زیادہ پتا ہے. یہ فرض واجب جیسا لگ جاتا ہے، پتا بھی نہیں ہوتا. یاد دلانا اگلے جمعے پر 4 کا اچار نکالیں ہم لوگ، صحیح ہے نا؟ پہلے ایک کے لیے تو معجون لے رہے ہیں حکیم صاحب سے. حکیم صاحب کیا بھائی، بس وہ ادھر پڑے تڑیاں لگانے کے لیے کہ دوسرا کرنا ہے. بہرحال وہ رونے لگی، بہو بڑھیا آئی، کیا ہوا بیٹی کیا ہوا؟ کہ آپ کے بیٹے نے دوسری شادی کر لی ہے. کہا دوسری شادی بیٹا کر ہی نہیں سکتا. اس نے آئینہ دیکھا پہلی دفعہ نا، تو اس میں اس کی اپنی شکل نظر آئی ہے نا، تو چیخیں مارنے لگی کہ آپ کے بیٹے نے دوسری شادی کر لی ہے. بڑھیا نے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے بیٹی کے میرے بیٹے نے دوسری شادی کر لی ہے؟ کہ آئینہ تھا نا، کہ آپ دیکھ لیں اس میں. بڑھیا نے دیکھا تو اپنی شکل نظر آئی. کالے بیٹی فکر نقل بھولیا ہے، جلد مل جائے گی. یہ قرآن پاک حدیث پاک سے نعوذ باللہ بدگمانی. اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے سے پیار کریں گے بھائی جب ہمارے بات میں بدگمانی کرتے ہیں. گناہ ہونا تعجب کی بات نہیں ہے، یاد رکھنا آپ. گناہ ہونا تعجب کی بات نہیں ہے، معافی نہ مانگنا تعجب کی بات ہے. کہ گناہ کر کے اللہ سے دور ہو گئے اور توبہ کر کے اللہ سے جڑے نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ محبت فرماتے رہیں گے جب تک میرے جیسا سڑا ہوا توبہ کرتا رہے گا. ہم تو آپس میں کہتے ہیں تسی کی گل ہے جناب، یہ دین کے معاملے میں آپس میں ہم کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں. نعوذ باللہ، دین ڈسکس کرنے کے لیے عمل کرنے کے لیے؟ یہ تو علماء کا کام ہے ایک دوسرے سے پوچھنا کہ یہ حدیث پاک ضعیف ہے، کیا ہے، من گڑت ہے، کس طرح ہے. ہمارے سامنے تو ماشاءاللہ بنا بنایا سب چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور اللہ خود فرما رہے ہیں کہ علماء سے پوچھو. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اللہ اپنے پیار کے قابل بنائے. انشاءاللہ تعالیٰ کل فجر کی نماز جیسے ہوتی ہے 5:10 پہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر فوراً بیان ہوگا اللہ کی رحمت سے. اس کے بعد 6:20 پہ انشاءاللہ تعالیٰ نماز ہوگی جو بعد وقت لکھا ہوا ہے. میرا ارادہ تھا کہ اس پر بیان کرنا بدگمانی پر اور مایوسی دور ہونے پر، اور ایک بیان اور کرنا تھا حریص جانور کے بارے میں کہ وہ جانور جو ہے بچھو کی طرح ہوگا، بہت بڑا نکلے گا قیامت کے دن. وہ 5 اعلان کر کے ہڑپ کر کے دوزخ میں چلا جائے گا. مجھے تفصیل سے بتانا تھا 5 کون سے اعلان کرے گا، لیکن بہرحال تفصیل کا موقع نہیں. ایک اعلان بتا دیتا ہوں. وہ اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں کرتے تھے. یا موبائل پر 3 دن سے بیان ہو رہا ہے، ادھر نماز ختم ہوئی نہیں، ادھر موبائل فوراً. اور اس موبائل میں کیا دین کا کام ہوگا؟ خود فیصلہ کر لیں. دنیا کا کام ہوگا، دین کا کون سا کام ہوگا؟ دین کا کام تو ہو رہا ہے نا. اللہ کے گھر میں موبائل استعمال کرتے ہیں ہم دنیا کے کام کے لیے. فیصلہ آپ کر لو کہ جتنی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے نا. اس اللہ کے گھر کا جو واش روم ہے نا، چلو یہاں تو تھوڑا بہت جیسے بھی انتظام ہے، کسی گاؤں میں واش روم ہے مسجد کا، اور اتنا گندا کہ اس کی مثال کہیں نہیں. بدبو کائی لگی ہوئی اتنا کہ کتا بھی سونگے تو مر جائے، ایسی بدبو واش روم میں. لیکن یہ مسجد کا واش روم جو ہے سارے دنیا کے کنگ پیلیسز سے، پرائم منسٹر ہاؤس، سارے دنیا کے پریزیڈنٹ ہاؤس، پتہ نہیں کون سے ہاؤس سے بڑھ کر یہ واش روم ہے. پھر آپ سوچیں اللہ کے گھر کا کیا معاملہ ہے، اور ہم اس میں باتیں کرتے ہیں دنیا کی. اور صرف 5 باتیں تو نہیں سنا سکوں گا، لیکن جلدی جلدی اس کو بتا دیتا ہوں. میں صرف بتا دوں گا، بس بتا دو دیا میں نے. پہلا اعلان کرے گا کہ نماز چھوڑنے والے کہاں ہیں، ہڑپ کر لے گا. زکوٰۃ نہ دینے والے کہاں ہیں، ہڑپ کر لے گا. شراب پینے والے کہاں ہیں، یہ حریص جانور، اس کے پیر یہاں ہوں گے، گردن اوپر ہوگی. شراب پینے والے کہاں ہیں؟ اور مفتی سکھروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں شراب نوشی کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم ٹی وی کے فوش پروگرام دیکھنے کا عادی ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ٹی وی کیبل وغیرہ جو بھی یہ فیس بک وغیرہ تمام برائیاں سکھانے کا ماسٹر مائنڈیڈ ہے یہ. چوتھا اعلان کرے گا سود کھانے والے، انشورنس کرانے والے، ان کو ہڑپ کر لے گا. پانچواں وہ کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں دنیا کی باتیں کرتے تھے. فرمایا دیکھیے ایک تو اس جانور کے منہ کے اندر جانا، پھر اندر جہنم کے اندر جانا، یہ کتنا ہولناک اور دردناک عذاب ہوگا. اس لیے ہمیں اللہ کے گھر میں زبان کو تالا لگانا چاہیے تاکہ اللہ کو ہم ناراض نہ کریں. اللہ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے پیار کے قابل بنائے. آج بھی عبادت کی رات ہے. ایک دوست ہے سید صاحب ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے. میرے
بانجے سہیل اقبال ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، دعا کریں اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے، اور جو بھی میرے بھی والدین اور جو بھی انتقال کر چکے اور ان کی مغفرت اللہ بے حساب فرمائے، ہماری بھی اللہ مغفرت بے حساب فرمائے، اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔